کوئی بھی ہے زوردار تالیوں سے اس کتاب کا استقبال کریں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. کتابیں آپ کلیکٹ ملتے ہیں انشاءاللہ. قلبی اکرام صاحبہ، آپ نے سب کچھ دھواں دھواں سا لکھا ہے اور یہ مبارکباد کے قابل ہیں آپ نے کہ آپ کے یعنی اپنی بہن روحی قاضی امین یا روحی قاضی ڈاکٹر روحی قاضی کی آخری خواہش کو پورا کیا. تو یہ سب کچھ دھواں دھواں سا کے بعد روحی قاضی صاحبہ نے تو بہت سارے افسانے لکھے ہیں، مضامین لکھے ہیں اور مطلب ناول بھی لکھے ہوں گے. تو ان کی اشاعت اس کے بعد سب کچھ دھواں دھواں کے بعد آپ کیا کرنا چاہیں گی اور کب کرنا چاہیں گی؟ دیکھیے ان کی اور بھی کاوشیں ہیں. ہاں انشاءاللہ کل کی بات تو میں نہیں بتا سکتی فی الحال، اور وقت بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. آپ بھی دے جان جائیں گے. ابھی فی الحال ایسا کوئی وہ نہیں ہے. آج کی کتاب کی تکمیل ہی میرا مقصد تھی جو ہوئی اور میں بہت خوش ہوں اس سے. اچھا، آپ نے کہا ہے اپنی تقریر میں کہ آپ کو اردو سے بہت لگاؤ تھا اور آپ کی بہن کو بھی لگاؤ تھا اور لگاؤ ہے آپ کو. تو آپ نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو انگلش میڈیم سے یہ کر کے آپ اردو میڈیم میں ڈائیورٹ کی ہیں. تو ابھی جو بنگال میں ہمارے ہے کہ اردو سرکاری زبان کا درجہ جو مل چکا ہے لیکن اس پر کام نہیں ہو رہا ہے. اس پر کام ان دا سینس یہ نہیں ہو رہا ہے کہ جہاں 10% سے زیادہ آبادی ہے، کلکتہ ہو، گارڈن ریچ مٹیا برج ہو یا آسنسول ہو، وہاں پہ جو سرکاری کام کاج ہیں، جو اپائنٹمنٹ ہے، تقرری ہے، وہ نہیں ہو رہی ہے. تو چونکہ آپ لوگوں کا تعلق اردو خانوادے سے ہے، اردو خاندان سے ہے اور اردو کمیونٹی سے ہے، تو آپ اس کے لیے حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گی، یہ ذرا آپ بتائیں. دیکھیے میں پولیٹیکل فگر تو ہوں نہیں، پولیٹیکل نہیں میں ہے، ایک سماج میں رہنے والی ایک فرد ہوں. میری کوشش رہتی ہے کہ میں اردو کا پرسار کروں اور میں اپنے حد تک کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگوں کے آنکھوں پر سے یہ پٹی ہٹے گی، کیونکہ آج کے دور میں ہمیں اپنی بھاشا، اپنا دیش، اپنی پہچان، یہ تینوں چیز سے کی اگینسٹ میں جا رہے ہیں. اس لیے ہم کو اپنی پہچان بنانے کے لیے ہم کو اپنی زبان سے بھی اور اپنے تہذیب سے بھی ہم کو کنیکٹڈ ہونا ہے. شکریہ. بعنوان نئی کہانی روحی قاضی کی افسانوی تخلیقات کا سماجی و نفسیاتی جائزہ میں نئی کہانی کے تمام افسانوں کا بھی استیاب مطالعہ پیش کیا ہے. اس کتاب میں نئی کہانی کے انتصاب سے لے کر آخری افسانہ تک کی تمام جزیات کو گہرے مشاہدے اور تجربے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. قلبی اکرام صاحبہ نے کہانی کی مکمل تفہیم و ترسیل کے لیے ہر افسانہ کے تجزیہ میں اقتباسات کو بھی منقول کیا ہے. موضوع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کسی افسانے کی وضاحت تفصیل وار ہوئی ہے. نئی کہانی میں شامل افسانوں کے متعلق قلبی اکرام لکھتی ہیں، کوٹ، روحی قاضی کا ادب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں دکھ، درد اور تکالیف سب کو جھیلنا پڑتا ہے، مگر اصل طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب ہم ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے دوسروں کے لیے ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. ان کہانیوں کا پیغام یہ ہے کہ انسانیت اور اخلاقی اقدار صرف بیرونی دنیا تک محدود نہیں بلکہ اندر کی حقیقت ہے جو ہمیں دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کی ترغیب دیتی ہے. انکوٹ. روحی قاضی کے فن پر آئی پہلی کتاب سب کچھ دھواں دھواں سا کا عنوان ان کی ذاتی اور ادبی دونوں شخصیت کے عین مطابق ہے. یہ درست ہے کہ بنگال کے ناقدین نے دانستہ طور پر انہیں نظر انداز کر دیا. روحی قاضی کی ادبی کمائی زمانے کی ناقدری کے ہاتھوں ضائع ہو جاتی اگر ان کی ہمشیرہ وصیت کی تعمیل میں ان پر قلم نہ اٹھاتی. ڈاکٹر روحی قاضی کے یہاں تانیثیت کی گونج زیادہ سنائی دیتی ہے. خوشگوار حیرت کی بات ہے کہ ان پر قلم اٹھانے والی پہلی قلمکار ایک خاتون ہی ہیں. امید ہے کہ اس کتاب کے بعد مرحومہ کی ادب میں دھندلی تصویر تھوڑی واضح ہو جائے گی، جس کے لیے قلبی اکرام صاحبہ کی ایک کاوش لائق تحسین ہے. میں اس کتاب پر انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں
اور مجاز کے اس شعر پر اپنی بات ختم کرتی ہوں. کچھ نہیں تو کم سے کم خواب سحر دیکھا تو ہے, جس طرف دیکھا نہ تھا اب تک ادھر دیکھا تو ہے. Firstly, I would like to congratulate Mrs. Kalbi Ikram for this achievement. And I would like to thank her for bringing us all together to discuss and celebrate my grandmother, Dr. Ruhi Jalili, also known as Dr. Ruhi Qazi, and her contributions. Today, as this book is being launched, I stand with a heart full of gratitude and admiration for the incredible lady that she was. Whenever someone has asked me who my inspiration is, I've always spoken proudly of her achievements. People often say I have followed in her footsteps, but I would feel extremely fortunate if I had even half her eloquence, confidence and talent. Whatever I have done in life, I believe it is because of the example that she had set. She was fearless in her convictions, always calling a spade, and she instilled in us the values of independence and perseverance through example. She firmly believed that one could achieve anything that they wanted to through willpower, determination, and Allah's assistance. Her life was a whirlwind of activity. She managed teaching, appeared on radio and television programs, wrote for newspapers, and authored novels that highlighted pressing social issues, especially those affecting women. ज़ेरे तबसरा किताब सब कुछ धुआं धुआं सा में मोहतरमा कल्बी इकराम ने रूही काजी की तमाम कुतुब पर सैर हासिल गुफ्तगू करने की कामयाब सही की है. उन्होंने दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश में अपनी जिस फनकाराना हुनरमंदी का सबूत दिया है वो उनकी अदब फहमी पर दाल है. उन्होंने उर्दू दार तबके को न सिर्फ एक ऐसी अदीबा से मुतारिफ कराया है जो सबके सामने होते हुए भी सबों की नजरों से उजल नहीं, बल्कि उनकी जुमला कुतुब पर मुख्तलिफ जावियों से अपनी पुरमग्ज़ गुफ्तगू भी पेश की है. मैं समझता हूँ इस किताब की ज़खामत 200 सफ़ा से तजावुज़ कर जाती अगर मुसन्निफ़ा अपने कलम को रोक कर ना चलती. दौरान मुताला कारी को ये बात समझने में हरगिज़ दुश्वारी नहीं होती कि रूही काजी की तहरीरें इस बात की मुतकाज़ी हैं कि उन्हें ना सिर्फ संजीदगी से पढ़ा जाए बल्कि उस पर कहीं ज़्यादा संजीदगी से गुफ्तगू का आगाज़ भी हो. 22 साल की उम्र से लेकर 28 साल तक महज 6 साल के कलील अरसे में जिस खातून ने 16 अफसाने, 2 नावल के साथ साथ 39 असलाही मसामीन भी तवातुर के साथ लिखे हों, उसके खल्लाकाना ज़हन और तहरीर की बारीकियों को समझना और समझाना अगर हम अदब के तालिबानों की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर किसकी? शायद यही वजह है कि ऐसे सर्द मुआशरे में एक अदीब खुद को अक्सर तन्हा महसूस करता है जहां उसकी तख्लीकात लोगों की बेतवज्जी का शिकार हो जाती है. लेकिन हम शुक्रगुजार हैं मोहतरमा कल्बी इकराम साहिबा के, जिन्होंने सरज़मीन बंगाल की एक ऐसी होनहार और काबिल अदीबा की तहरीरों की न सिर्फ बाजियाफ्त की बल्कि उनका भरपूर तजज़िया भी किया. इकराम साहिबा की तस्नीम सब कुछ धुआं धुआं सा दरअसल की तहकीकी और तजज़ियाती मुताला है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर रूही काजी साहिबा की तख्लीकात का तहकीकी और तजज़ियाती जायजा लिया है. रूही कल्बी इकराम साहब ने रूही काजी साहब को मुतारिफ जिस तरह से कराया है उससे उनकी तहरीर जिंदा जावेद हो गई है उर्दू हलकों में. और इस बिना पर मैं समझता हूँ कि कल्बी इकराम साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने रूही काजी के तहरीरों को रोशनास कराया. और हम लोग के सामने इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि और भी इस तरह के मज़ीद राइटिंग उन्हें करती रही. थैंक यू, शुक्रिया. तो ये किताब जो सब कुछ धुआं सा है हमें 2 लोगों से मुतारिफ कराती है. पहली शख्सियत तो रूही काजी की है
ان کو بہت سے جو ہمارے بزرگان ہیں وہ پڑھتے رہے ہیں، رسائی میں چھپتی رہی ہے، ظاہر ہے ان کی کتابیں رہی ہیں، اب وہ نایاب ہیں، نئے سرے سے نہیں چھاپی گئی، تو ہو سکتا ہے کہ نئی نسل کے لوگ انہیں نہیں جانتے تھے، لیکن پرانے لوگ بہرحال ان سے واقف تھے۔ اب ہم لوگوں کو یہ علم ہوا کہ روحی قاضی بھی ایک بڑی شخصیت تھی جو کلکتے میں بستی تھی۔ اور دوسرا جو تعارف ہے وہ قلبی اکرام صاحبہ سے ہے۔ قلبی اکرام صاحبہ اس کتاب کے ذریعے ہمارے سامنے جہاں بحیثیت ناقد سامنے آتی ہیں، وہیں بحیثیت محقق بھی سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی شخصیت پر جس پر وقت کی گرد پڑ چکی ہے اسے جھاڑ پوچھ کر ہمارے سامنے پیش کیا، ان کی تحریروں کا مطالعہ کیا، اور ان میں جو موجود افکار ہیں جو ہمیں کھوجتے ہیں یا ہمارے سماج کے تئیں اس شخصیت کی کیا سوچ کیا فکر تھی، اس کو انہوں نے اس کتاب کے اندر اجاگر کیا اور ہمیں سب کو اس بات کی تحریک دی کہ ہم ایسی شخصیات پر بھی تبصرہ کریں، ان پر بات کریں۔ تو یہ بہرحال بڑی خوشائند پہل ہے قلبی اکرام صاحبہ کی۔ ہم اور آپ عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ ادیب کی تنہائی کا سوال آیا کہ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ روحی قاضی صاحبہ نے جب وصیت کی اپنی بہن کو کہ ہماری تحریروں کو آپ سامنے لے کر آئیے گا، سوچئے کہ عموماً انسان کی جائیداد، اس کی ملکیت، اس کے تمام جو اسباب ہوتے ہیں وہ تو اپنوں میں بڑھ جاتے ہیں، ہر کوئی ان کا گراہک ہوتا ہے اور ہر کوئی ان کا سنبھالنے والا، ان کو لینے والا ہوتا ہے، لیکن ادیبوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی موت، ان کی وفات کے بعد ان کی تحریریں، ان کی کتابیں سب وقت کی گرد میں کہیں کھو جاتی ہیں، ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر یہ اپنی ڈاکٹر قلبی اکرام صاحبہ اگر اپنی بہن کی تحریروں کو ہمارے سامنے لا رہی ہیں تو یہ بہت خوشائند بات ہے، قابل مبارکباد ہے، اور ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ہم اس محفل میں شریک ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے جو حل بتانے کی کوشش کی ہے یا جو اجاگر کیا ہے وہ بڑا مثبت ہے۔ وہ تہذیبی اور شرعی دائرے میں رہ کر عورت کس طرح مظالم کا مقابلہ کر سکتی ہے، بچ سکتی ہے، اپنے حالت سدھار سکتی ہے، انہوں نے اس دائرے تہذیب کے دائرے میں رہ کر کہا۔ اگرچہ یہ بہت افیکٹو نہیں ہے لیکن بہرحال اس دور کی تھی، تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں 70s اور 60s کی فیمنزم تحریک کا ایک حصہ ہو سکتی ہیں، آج کی الٹرا فیمنسٹ کی طرح نہیں ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کے جو ہمارے ناقدین ہیں، معاف کیجیے گا سو کالڈ ناقدین بھی کئی ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ اس معیار کے افسانے یا موضوعات شاید انہیں قابل اتنا نہیں لگتے۔ سب کچھ دھواں دھواں تھا مگر دیکھتے رہے، سب کچھ دھواں دھواں تھا مگر دیکھتے رہے، جو دیکھنا تھا اہل نظر دیکھتے رہے۔ تو روحی قاضی کے جو مضامین، میں افسانے کے حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا، ناول کے حوالے سے گفتگو نہیں، لیکن ایک اصلاحی کتاب کے مصنفہ کی حیثیت سے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جس طریقے سے ڈپٹی نذیر احمد نے وہ کتاب اصغری اور اکبری والی کتاب جو ناول میرات العروس جو لکھا اور جس طریقے سے وہاں اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب روحی قاضی کے لیے سماجی اصلاح کے، خاص طور سے مسلم معاشرے کی بچیاں، مسلم معاشرے کی عورتوں کی اصلاح کے لیے بہت اہم کتاب ہے۔ ایک ایک نقطہ اور ایک ایک پوائنٹ کو انہوں نے اس میں ڈالا ہے اور ڈال کر اس سے یہ گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ ایک نقطہ دیکھیے، اپنی تہذیب سے بیداری کی جو نقطہ بنایا ہے انہوں نے، کون لٹیرا کون محافظ، اپنی تہذیب سے بیداری کیوں؟ میں دیکھیے کوٹ میں پڑھ رہا ہوں ایک جملہ، اخبار کی ایک خبر کے مطابق جنوبی کلکتہ کے ایک مشہور انگلش اسکول کی چند ٹیچرز اپنے گھر واپس جا رہی تھی، اسی وقت کچھ عورتوں کا ایک گروہ ان کے پاس رکا اور ان کے پہناوے پر جس میں عریانیت تھی ٹوکا۔ اب سنیے کوٹ کیا، آپ لوگ ٹیچر ہیں اور ایسے لباس پہنتی ہیں جسے دیکھ کر سب کو شرم آئے، تو آپ بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ کہ جس زمانے میں روحی قاضی صاحبہ لکھ رہی تھی، یہ یاد رہے کہ وہ زمانہ کچھ اور تھا۔ اس زمانے میں جب اے آر خاتون چھپتی تھی تو وہ اے آر خاتون مصنفہ کے ساتھ ساتھ ایم اے لکھا کرتی تھی۔ ایسے بہت سارے ایسے رائٹرز ہیں جو اگر
BA اور MA جو ہے اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے. اس وقت وہ جو ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کا یہ حال تھا، خاص طور سے لڑکیوں میں، عورتوں میں، خواتین میں، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ کوئی سماج میں، ہمارے معاشرے میں کوئی خاتون جو ہے وہ BA کی ڈگری حاصل کر لے یا MA کی ڈگری حاصل کر لے، PhD تو چھوڑیے. تو اس زمانے میں انہوں نے PhD کی، اور ان کا جو ٹاپک بھی جو تھا وہ ٹاپک میں دیکھ رہا ہوں کہ آزادی کے بعد اردو ناول میں جدید رجحانات اور تکنیک، وہاں اس ٹاپک پہ انہوں نے لکھا اور اس پہ انہوں نے PhD کی سند ملی. تو یہ کہنا، یہ میرے خیال میں کہ وہ یہ سوچ لینا کہ بھائی ناول نگاری کے بارے میں یا اس کے بارے میں وہ اچھا نہیں لکھ سکتی تھی، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. ایک ہو سکتا ہے کہ شعوری طور پہ شعوری یہ عمل بھی رہا ہو، یہ شعوری ان کا جو ان کے یہ کہہ لیے کہ جان بوجھ کر جو ہے انہوں نے ایک ایسا یہ بتاتا چلوں کہ ریڈر کا وہ جو ایک طبقہ تھا جو اس طرح کے ناول یا اس طرح کی نگارشات بہت شوق سے جو ہے وہ طبقہ پڑھ رہا تھا. ناول شائع ہو رہے تھے، اس کا ذکر بھی آیا کہ یہ 72، 74 اور 80 کے درمیان کا واقعہ ہے. اس درمیان فکشن پہ کچھ لکھا بھی نہیں گیا تھا، لہذا بات فکشن کی تعلیم والے پہ پڑے گی کہ انہوں نے کیوں روحی قاضی پہ نہیں لکھا. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ دراصل ان کے ساتھ جو موضوعات رہے ہیں ان موضوعات پہ جو لکھا گیا اس پر ایسی بات نہیں کہ اس زمانے میں کسی نے گفتگو نہیں کی. ان کی جو کہانیاں تھیں، ان کی کہانی کہنے کا جو پیٹرن تھا، اگر آپ 60 کے بعد مغربی بنگال میں اردو افسانہ، یہ ظفر افغانوی صاحب کا مضمون ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو روحی قاضی کی 2 کہانیوں کے حوالے ملیں گے. ان کا استدلال یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ظفر افغانوی جیسے ناقد اگر وہ لکھ رہے ہیں تو وہ کیا لکھیں گے؟ وہ یہاں کی سمتوں، انہوں نے پوری مجموعی طور پر اردو کہانی پہ گفتگو کی اور اس کے بعد بنگال کی اردو کہانی اس پر بات چیت. تو یہاں کے کہانی کاروں پہ بھی گفتگو کی کہ کہانی کہاں ہمارے ساتھ رہتی ہے اور کہاں ہمارے ہاتھ سے پھسل کے باہر نکل جاتی ہے. تو یہ جو مسئلہ کہانی کار کے ساتھ ہوتا ہے کہ کہانی کار اپنے کردار کے ذریعہ گفتگو کرنے سے پہلے اس کے درمیان وہ خود بولنے لگتا ہے. تو ایسا ہے کہ خال خال عورتیں، خواتین کلکتے کی، بنگال کی، وہ خامہ فرسائی کرتی تھی، وہ لکھتی تھیں اس طرح سے، مگر انہوں نے قلم اٹھائی اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا نقشہ کھینچا. تو ایسا ہے کہ ان کی تحریروں کا مجموعی تاثر جو آپ کو ملے گا، سمجھیں گے تو وہ مجھے جو لگا کہ وہ سبالٹرن لٹریچر ہے. اس طرح سے کہ وہ مہاشویتا دیوی نہیں تھی، وہ شیڈیول کاسٹ، شیڈیول ٹرائب اور دلت کے بارے میں بھلے نہ لکھتی ہیں، لیکن وہ مسلم معاشرے کے جو مارجنلائز سیکشن تھے ان کے بارے میں انہوں نے بڑی چپتی ہوئی بات اور ان کا جو مشاہدہ تھا اور جو جس طرح سے وہ فیل کرتی تھی، ان کے جو احساسات تھے، ان کی جو پین تھے، ان کی جو درد تھے، وہ ان کے رائٹنگ میں چھلکتے تھے. ابھی جاوید بھائی نے کہا کہ ان کو فراموش کر دیا گیا، یہ حقیقت ہے کہ انہیں فراموش کیا گیا یا اس طرح سے. وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ جو ہے ادب جو ہے، اردو ادب یا کوئی بھی ادب ہے، 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک مین اسٹریم ادب ہوتا ہے اور ایک پیرالل ادب ہوتا ہے، سبالٹرن کامنرز کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو ادب کے بڑے بھائی لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک الگ لابی ہوتا ہے، جو ڈرائنگ روم میں، جو ہوٹلز میں، جو بیچز میں ادب کو خلق کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر تمام دنیا کا سیر بھی کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خاموشی سے اپنے جھگی جھوپڑی جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں، they are not very enriched, very enlightened, but they have a very good observation of the environment in which they exist. اور ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں. سبالٹرن
राइटर तो मंटू को सबाल्टर्न बना दिया गया और मंटू का ब्रांडिंग कर दिया गया। मंटू भले ही जिंदगी भर उसरत की जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन आज उनके नाम पे, आज उनके ब्रांड पे लाखों लोग कमा रहे हैं। इसी तरह से और भी हमारे बहुत सारे शोरा, बहुत सारे अदबा ये रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो कॉमनर्स हैं जो हमारे पिछड़े अंडर प्रिविलेज के बारे में लिखते हैं, उनके बारे में ये रहा कि वो रोमांटिसिज्म, रोमानियत की है। ये हकीकत है कि वो खातून मशरक तमाम सैलून्स में पाए जाते थे और लोग उसको अदब के उस जुमरे में नहीं रखते थे। जिस शख्सियत को पेश कर रहा हूँ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आज के इस जलसे के सदर डॉक्टर कबीर अहमद, मौलाना आजाद कॉलेज डिपार्टमेंट के हेड, इंतहाई मुखलिस और काबिल इंसान, इनके बारे में जितनी भी बातें कही जाए वो कम होगी। शुक्रिया। हमने सब कुछ धुआं सा जो किताब हमारे सामने आई है, इस किताब में रूह काजी नजर नहीं आती है बल्कि कल्बे कलाम नजर आती है। इसलिए नजर आती है कि कल्बे कलाम साहबा से एक गलती यहाँ की ये हुई है कि उन्हें चाहिए था कि एक अफसाना वहां पर शामिल करती, उसका तजज़िया करती। यहाँ बार बार हम इस बात का दुखड़ा सुना रहे हैं कि किताबें जो है नायाब तो नहीं कहना चाहिए, कामयाब जरूर है। इसलिए कि सुल्तान जब जहर का प्याला पी रहा था तो उसने अपने शागिर्द को मुखातिब करते हुए कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा बुराई है कि इंसान लफ्ज़ गलत इस्तेमाल करे। अभी 2-4 दिनों कबल जो है तस्लीम आरिफ साहबा ने मुझे उनका 2 अफसानी मजमा इनायत किया है, मैंने लौटाऊंगा, लेकिन नायाब तो नहीं है, कामयाब है। तो अगर इस तरह से कल्बे कलाम साहबा काम करती तो इस किताब की अहमियत और अफादियत में मजीद इजाफा होता। लेकिन ये चूंकि इब्तदाई काम है, उनका ताल्लुक दस व तदरीस से रहा है, अंग्रेजी ज़बान अदब से उनकी वाबस्तगी रही है, बावजूद इसके इस किताब में जो उनकी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है, उस ज़बान के लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अंग्रेजी का तालिब इल्म होते हुए या एक तलबा होते हुए जो है उन्होंने जिस तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैं तो अशश करता नजर आता हूँ कि काश मैं भी कभी ऐसा मौका मिले तो उनके सामने बैठूं और उनसे उस जबान सीखूं। ऐसा इसलिए कि हमारे यहाँ जो अदबी फजा है, जो अदबी मंजरनामा है, उस अदबी मंजरनामा को अगर देखें आप तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे लहजा लहजा आहिस्ता आहिस्ता जो है अब हम रूही काजी को नई नस्लों से मुतारिफ कराना चाहेंगे। इसलिए नई नस्ल जो है यकीनन भाई आप 72 में पहली कहानी लिख रही है 1972 का, और 72 से आप 24 के अगर आप शुमार करें तो पता चलेगा कि 50 साल पहले की बात हो रही है। इब्तदाई दौर में जिस तवातुर के साथ लिखा है, जिस तसलसल के साथ लिखा है, वो तवातुर जो है टूटता हुआ नजर आता है, बिखरता हुआ नजर आता है। लेकिन जो कुछ भी लिखा है उन्होंने कलम की तहारत को मलहूज रखा है। उनके यहाँ जो निस्वानियत है, जो तानीसियत है, जो कर्ब है, जो बेचैनगी है, ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत करीब से जिंदगी को देखा है। जिंदगी को करीब से नहीं देखा, वजह कुछ भी है। यहाँ बहुत सारे लोग वो इशारे किनारे में गुफ्तगू हो रही समझ रहे होंगे कि वजह क्या है। वजह कभी भी अफसानी मजमूए का नाम बेहिसी नहीं रखते, उन्वान बेहिसी के नाम मालूम नहीं करता। जिंदगी ऐसी बेहिस है, बहुत मुमकिन है। देखिए मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हम किसी अफसाने का तज़किया करके क्या उस अफसाने के गालिब तक हमारी रसाई होती है, मैं समझता कि नहीं हो पाती है। हम गालिब का इश्क समझ नहीं पाते हैं कि पता नहीं जब वो शेर नाजिल हो रहा था गालिब पे या मीर पे शेर नाजिल हो रहा था
तो उसकी कैफियत क्या रही होगी।